ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا صدق اللہ و مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب کو ہمارے پروردگار نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، اسٹیج کے اوپر جلوہ فراز جتنے بھی علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں اور بالخصوص آج کی اس عظیم المقاصد محفل پاک کی سرپرستی جو فرما رہے ہیں، میرے بڑے ہی دل کے قریب ہم مکتب ساتھی اور فاضل نوجوان علامہ حافظ محمد زبیر نقشبندی صاحب زیدہ علمہ وعملہ وشرفہ، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی مجالس غریب الفکر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھ سے سرسری بات ہوئی، لیکن یہاں محترم علامہ زبیر صاحب کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ علماء کرام کا یہی حق بنتا ہے اور یہی انہیں زیب دیتا ہے۔ جہاں پر کمزوری دیکھیں بر وقت اس پر گرفت کریں، کیونکہ ہمارے اسٹیج پہ دو چیزوں کا قبضہ ہے اور بڑی باریکی کے ساتھ ان دو چیزوں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ اگر علماء کرام نہ ہوں تو ہمارے ایمان کب سے اور کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔
ایک جہالت اور دوسری رافضیت۔ علماء کرام چونکہ موجود ہیں، میں بڑی سنبھل کر اور احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگر میں بھی کوئی ایسی بات کروں کہ جو عقائد و نظریات کے خلاف دیکھیں تو فوراً گرفت کریں اور وہیں روک دیں۔ جو علماء ہیں، جو مبلغین ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا اور انہوں نے حق ادا کیا ہے کہ بر وقت گرفت کی ہے۔ اگر اسی محفل میں کرتے تو یہ اور بھی نور علی نور ہوتا، لیکن انہوں نے وضاحت دے دی ہے کہ محفل پاک کا ماحول خراب ہوتا اور عوام کے ہاضمے اتنے مضبوط نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور مولوی حضرات آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جذبات سے پاک ہو کر اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے بڑے اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت بھی کرے اور ایسے بیدار مغز علماء کا سایہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ مبلغین کی، علماء حق کی قرآن تعریف کر رہا ہے اور ان کو رغبت دے رہا ہے کہ وہ میرے احکام پہنچانے کے لیے صرف مجھ پہ تکیہ کریں، مجھ پہ بھروسہ کریں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے بولیے نہیں ڈرتے۔ تو پھر اس کا فائدہ انہیں کیا ہوتا؟ جب ایک مبلغ اپنے اسٹیج کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ اپنے نظریات اور عقیدہ و ایمان کی سرحد پہ پہرا دیتا ہے اور لوگوں کے ایمان کی فکر کرتا ہے، تو اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کی ذات اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کے ایمان کی فکر کرتے ہوئے صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو ان کا لشکر بھی ان کے ساتھ تھا، تو آپ کو یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک چیونٹی نے کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی اس گفتگو کو سن لیا اور مسکرانے لگے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ آپ اس کی گفتگو سن کر مسکرانے لگے۔ جیسے ہی آپ قریب آئے تو آپ نے ان لاکھوں چیونٹیوں میں صرف اسی چیونٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ یہ شرف صرف اسی چیونٹی کو ملا کہ نبی کی ہتھیلی کے اوپر بیٹھ گئی، باقی ساری چیونٹیاں نیچے تھیں، نبی کی ہتھیلی پر بیٹھنے کا شرف اس چیونٹی کو ملا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے دوسروں کی جان کی فکر کی، اس چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کی جان کی فکر کرتے ہوئے اس نے یہ صرف اتنا کہا تھا کہ اندر اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ماری نہ جاؤ گی بے خبری میں، کیونکہ قافلہ تو گزر جائے گا اور تم نیچے آ کر کہیں کچلی نہ جاؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی جان کی فکر کرے
تو اسے یہ مقام ملے کہ وہ نبی کا قرب پا لیتی ہے، تو اس عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو جان ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ایمان کی فکر کرتا ہے؟ یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے یہ آپ کے ایمان کی فکر ہے۔ یقین کریں اگر بستیوں سے عالم اٹھ جائیں، نہ ایمان سلامت رہے، نہ آخرت سلامت رہے، نہ عقیدہ و ایمان سلامت رہے، نہ قرآن کی فکر سلامت رہے، نہ مصطفیٰ کی حدیث سلامت رہے۔ علم کی بقا علماء کے وجود سے باقی ہے۔ یہ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم تو یہ مولویوں کے ساتھ تو دین نہیں چمٹا ہوا، یہ تو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چمٹا، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی بقا فقط علماء کے ساتھ۔ اگر عالم نہ رہے تو پھر دین تیرا کیسے بچے گا؟ حدیث جو میں نے پڑھی، حدیث سے صحیح سند کے ساتھ، پیارے آقا فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، فرمایا دین کا جو بوجھ ہے ہر دور میں رب ذوالجلال ان لوگوں کے کندھوں پہ رکھتا ہے جو اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ علماء کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا سٹیج سجتا ہے تو علماء اوپر بیٹھتے ہیں، عوام نیچے بیٹھتی ہے، تو سرکار نے فرمایا جو بہترین طبقہ ہے رب اس کے کندھوں پہ اپنے دین کا بوجھ رکھتا ہے، تو چونکہ انہوں نے دین کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے اور لوگوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے رب ذوالجلال نے ان کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے سنیے، اور اسی حدیث میں جو انہوں نے بات کی اس کا علاج بھی ہے۔ فرمایا جو بہترین لوگ ہیں وہ دین کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کر دوں، ہمارے لوگوں کے نزدیک علم اور فن میں فرق ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ علم کسی اور شے کا نام ہے، فن کسی اور شے کا نام ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آج اہل سنت کے جو اسٹیج کمزور ہو رہے ہیں نا وہ فنکاروں کی وجہ سے۔ میں نہیں جانتا ان کو اور نہ مجھے پتا ہے کہ کن کی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ میرے ساتھ رہے ہیں مجھے اتنا تو پتا ہے کہ صحیح العقیدہ عالم دین ہے اور عالم ربانی ہیں، اللہ نے ان کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ دوران کلاس کئی مرتبہ ان کا اختلاف ہو جاتا اور اکثر یہ صحیح نکلتے تھے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی اختلاف کر رہے ہیں تو کوئی صحیح سمت پہ نکلا ہے۔ غور کیجئے، ایک فنکار ہوتا ہے فن جاننے والا، ایک ہے عالم۔ علم اور شے کا نام ہے اور فن اور شے کا نام ہے۔ اسٹیجوں کے اوپر عالم نہیں رہے، فنکار آ گئے۔ خطاب کرنا یہ علم نہیں، کون کہتا ہے؟ ورنہ ان سے بہتر گفتگو تو لاریوں کے اندر اور بسوں پہ مانگنے والے ان سے زبردست بول لیتے ہیں۔ وہ فصیح اللسان ہوتے ہیں اور بے شرم بھی ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی منہ پھٹ بندہ اور کوئی راگ لگائے، کوئی سر پر اور کوئی شعر پڑے، اس کا نام علم ہے؟ اس کا نام علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگوں نے فنکاروں کے پیچھے لگ کر اپنے عقیدے بھی تباہ کیے، اپنے ایمان بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں ایسے فنکاروں کے نام، لیکن چونکہ میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے فنکاروں کے نام بتاؤں جن کی فیسیں 1 لاکھ روپے تک ہیں، مگر ان بے وقوفوں اور احمقوں کا اس لیے بازار گرم ہے کہ اس لیے ہمارے لوگوں کو اپنے نظریات کا علم ہی کوئی نہیں، ہمارے لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں، جس وجہ سے ان فنکاروں کا کام چل نکلا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے وقوف جب تک زندہ ہے نا ٹھگاں دا کاروبار مندہ۔ تو فنکاروں کے آپ دیکھتے ہیں اشتہار بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان اشتہاروں کے اوپر جاہل کو فنکار کو بھی عالم،
اور جو عالم ہوتا ہے وہ بھی علامہ، فنکار بھی مولانا ہوتا ہے، اور جو اصل عالم ہوتا ہے وہ بھی مولانا ہوتا ہے. پھر فرق کیسے ہوگا؟ یاد رکھ لیں، قرآن و حدیث یہ ذمہ داری ہے ایک عالم کی. اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر، چونکہ یہ منصب ہے مصطفیٰ کریم کا، منبر رسول پر بیٹھ کر یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھی جاتی ہے. اگر قرآن اور حدیث پر شعر غالب ہو جائیں مکروہ ہے. اگر صرف شعر ہی پڑھنے ہیں تو نعت خوان بلا لیں. اگر خطیب نے بھی اگر صرف شعر پڑھنے ہیں، راگ لگانے، تو پھر قوالیاں سن لیں. خطیب جب اپنے آپ کو کہلوانا ہے تو پھر نمائندگی فقط مصطفیٰ کی ہوگی. اور عالم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمائندہ ہوتے ہیں. ہم نے آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں، میرے بعد بھی یہ کئی دن تک یہ محفل ایک تسلسل کے ساتھ اپنے پروگرام کے ساتھ چلے گی، لیکن میں اپنا درد دل آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. آج کے بعد یہ کلاس کے لوگ یہ تہیہ کر لیں ان علماء کی سرپرستی میں کہ ہم نے کسی فنکار کو، کسی جاہل کو اور کسی ایسے خطیب کو جو فقط شعر و شاعری پر اور سرتال پر مست کر کے لوگوں کے نظریات کو خراب کرتا ہے، ایسے جاہلوں سے اسٹیج کو پاک کرنا. بولیے آپ تہیہ کرتے ہیں؟ ان کو لے کے آئیں میدان میں. پیسہ سارا سنیوں کا یہ لے گئے، اور عالم بیچارے کتابیں خریدنے کے لیے ترستے ہیں. یہ عمرے کے ٹکٹ رکھنے والے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کا اتنا آپ کے اندر جذبہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر ان جاہلوں کو تعمیر کرنے کی بجائے آپ عمرے کے ٹکٹ بانٹتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ فتاوی رضویہ لا کر علماء، آپ علماء کو کتابیں خرید کے دے دیں، ان کی لائبریریاں بھریں، ان کی سہولت کا خیال کریں. عالم بیچارے آج بھی مدارس میں 18,000 20,000 کی تنخواہ پر، بلکہ اس سے بھی کم پر وہ بیچارے درس و تدریس کر رہے ہیں، اور یہ جاہل سپیکر میں کھانسی کر کے بھی پیسے لے جاتے ہیں. ساتھ کن کا دینا ہے؟ بولیے کس کا دینا ہے؟ جو بندہ تقریر کرتے ہوئے سارا سپیکر منہ میں ڈال لے اور سپیکر والے کو، ساؤنڈ والے کو تنگ کرے کہ کبھی اوپر کر دو، کبھی نیچے کر دو، کبھی یہ کھول دو، کبھی وہ کھول دو، سبحان اللہ کہو نہیں تو میں تقریر چھوڑ رہا ہوں. کبھی وہ کہے ٹیکے اتار دو، کبھی اپنی بکلیں اتار دیں، کبھی یہ نہ کرو وہ نہ کرو. حافظ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے، کہتے اگر بندے دا پتر گل کرے تو پھر دھوں نیچے سے نکلتا ہے اور اوپر سے پھر بندہ دیکھتا ہے یہ بات کرنے والا کون ہے. پھر اس کو سبحان اللہ کہلوانے کی حاجت نہیں رکھتی ہے. جب تیری زبان پر مصطفیٰ کا قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کی حدیث ہوگی پھر تجھے کہلوانے کی ضرورت نہیں. ہمارے جسموں کی مٹی پنجاب کی ہے مگر دلوں کے اندر نور مصطفیٰ کی محبت کا ہے. جب سینے کے اندر مصطفیٰ کی نورانیت موجزن ہو اور زبان پر قرآن و حدیث ہو پھر یہ امت اپنے آپ ہی سبحان اللہ کے ورد کرنا شروع کر دیتی ہے. اپنے اسٹیج کو پاک کرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ ویسے ایک مثال دوں، دلہن تیار ہوتی ہے، بارات پہ کھانا پکتا ہے، میرج ہال کا انتظام ہوتا ہے، اتنے مہنگے ملبوسات خریدے ہوتے ہیں، سب نے پہنے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو، گاڑیاں کروائی گئیں، اور دولہا جو ہم نے پسند کیا تھا وہ دولہا دلہن لے کر نہ جائے اور کوئی نتھو پھتو آ کر دلہن لے جائے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ محفل سنیوں کی ہو، بلا تشبیہ و تمثیل، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، محفل سنیوں کی ہو، اسٹیج اہل سنت کا ہو، پیسہ اہل سنت کا ہو، دیگیں اہل سنت پکائیں، اور مصطفیٰ کے یہ سارے دیوانے سنی عالم اور سنی لوگ مسجدیں ان کی ہوں، پروگرام ان کے ہوں، ساؤنڈ والوں کو پیسے یہ دیں اور ترجمانی رافضیوں کے عقیدے کی ہو. اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟
کبھی آپ نے اپنی ایک اینٹ جگہ پر بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا اور پوری محفل پر قبضہ رافضیوں کا کروا دیا. آپ میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو انہوں نے کیا ہے میرے بھائی زبیر صاحب نے، سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کے کندھوں پر بوجھ ڈالتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ینفون عنہ تحریف الغالین. پہلی ذمہ داری یہ ہے جن کو رب نے معزز کیا، بھائی ہر بندے کے کندھوں پر سر ہے، مگر ہر بندے کے سر پر عزت والی دستار نہیں ہوتی ہے. رب جسے پسند کرتا ہے دین کی پگڑی صرف اسی کے سر پہ سجائی جاتی ہے. وہ بہترین طبقہ ہوتا ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی ایک کو رب نے بہتر بنایا، پھر جتنا بہتر ہوتا ہے پھر ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری سن لے، ینفونا، وہ نفی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ آقا فرما رہے ہیں ینفونا عنہ تحریف الغالین. فرمایا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے بھی غالین یعنی غالی، غلوف کرنے والے، کسی کا مقام حد سے بڑھا کر پیش کرنے والے، ان کی ہیرا پھیری، توڑ موڑ اور چوری پکڑیں گے اور اس کی نفی کر کے دکھا دیں گے. علامہ زبیر صاحب نے چوری پکڑی، آپ کے سامنے بیان کی. یہ تو فرما رہے ہیں نا، میں نے اس کو میسج کیا ہے اور وہ جواب ابھی تک نہیں آیا. ہمارا تجربہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار چلے گی. جو ایران سے پیسہ کھا کر عقیدہ بیان کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کو گنبد خضرا کے مکین سے جوڑ نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے. غالی، غلوف کرنے والا، جس کی جو شان ہو اس سے بڑھا کر پیش کرے. مثلا اہل سنت کا نظریہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں. بولیے کیا نظریہ ہے؟ خلیفہ ہیں مگر بلا فصل نہیں ہیں، وہ خلیفہ اول نہیں ہیں. اور کوئی بندہ حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام یہ بیان کرے کہ پہلے 3 خلیفہ معاذ اللہ وہ قابض ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ کا حق تھا، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، انہوں نے قبضہ کر لیا. بتائیں وہ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے؟ پھر یہ عقیدے بھی ہیں رافضیت کے کہ حضرت علی نبی کریم سے ان کا مقام چھوٹا ہے مگر نبیوں سے افضل ہے، حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے. آپ سب سے آسان کتاب جو ہماری ہے نا فقہ حنفی کی بہار شریعت ہے، جو اردو میں لکھی ہے، ہر عالم اس کو پڑھ سکتا ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی غیر نبی کو نبی کے برابر جانے یا نبی سے افضل جانے، یہ عقیدہ کفر ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر ہے. پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولیے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ صرف سیاسی خلیفہ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں. ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. اور یہ چونکہ نقش بندی ہیں، حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، فرماتے ہیں جو ترتیب خلفائے راشدین کی ان کی خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی افضلیت کی بھی ہے. تو ہم مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کو پکڑیں گے یا آج کے کسی نتھو پھتو کے عقیدے کو پکڑیں گے؟ بولیے. غلوف کرنے والے آ گئے. میں چند دن پہلے ایک بوڑھا سا آدمی ہے، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں، ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ہاں نجم شاہ، میں نام اس لیے لے لیا ہے تاکہ یہ مٹر گشت کرتے ہوئے کلپ ہر بندے کے موبائل تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے داد لینے کے لیے، اور یہ چٹے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں،
ان کے سامنے قرآن کی سورت فاتحہ رکھی جائے یہ اس کا با محاورہ ترجمہ بھی نہیں سنا سکتے. لیکن گڈی اس لیے چڑھ گئی بے وقوف جب تک ہیں ٹھگاں دا کاروبار مندہ. وہ کہتا ہے کہ جنت میں ہر دروازے پہ حضرت علی کا نام لکھا ہے اور ہر دروازہ تب کھلتا ہے جب یا علی مدد کہتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوا آپ اس کا کلپ نکال کے سن سکتے ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بولیے. کسی حدیث میں ہے؟ علماء اس کی تائید فرمائیں, تصدیق کریں جی. کیا یہ کسی حدیث میں ہے؟ تو اپنی طرف سے بیان کرتے ہوئے انہیں ذرا حیا نہیں آتی. ینفون عنہ تحریف الغالین. ایک بندے نے غلوف کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ہے نا سورہ رحمان کی آیات, اس نے کہا کہ یہ جو مرج البحرین یلتقیان ہیں, یہ دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں, ان دو دریاؤں سے مراد ایک حضرت مولا علی شیر خدا ہیں, ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور کہتا ہے آگے چل کر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, اس سے مراد جو لؤلؤ و مرجان ہیں اس سے مراد حسن ہیں اور حسین ہیں. یہ تفسیر کس نے بیان کی ہے؟ لوگوں نے. بھائی زور بیان ہونا ایک الگ بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسا فن ہے ان کے پاس کہ جب خطاب کرتے ہیں بندے وہ جادو طاری ہو جاتا ہے, اسی جادو کے اندر ہی لوگ چونکہ خاموش ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات سنا کے آگے چلے جاتے ہیں. یہ کس تفسیر میں لکھا ہے؟ بولیے. آگے مچھلیوں کا ذکر ہے, کشتیوں کا ذکر ہے, اس سے مراد پھر کیا لیں گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اپنی تحریک کی محبت میں, اپنے قائد کی محبت میں بندہ غلط باتوں کو بھی مانتا جائے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرقات کے اندر جو مشکات کی شرح ہے اس کے اندر فرماتے ہیں ہوا من تعویل الجہلاء والہمقاء کالروافد. فرماتے ہیں اس طرح کی جو گپے مارتے ہیں نا, یہ یا جاہل مارتے ہیں یا بے وقوف مارتے ہیں یا رافضی مارتے ہیں. جہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی تفسیر کرتا ہے, جامع ترمذی میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس بندے نے اپنی رائے کے مطابق اور بغیر علم کے, من قال فی القرآن بغیر علم, جس نے بغیر کسی علم کے اور اپنی رائے کے ساتھ قرآن کی تفسیر کی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے. آپ نے آسان سمجھا ہے. یہاں پر ایک بات سن لیں, کنز الامال اس کے اندر حدیث یہ روایت موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا ایک بندہ قرآن سامنے رکھ کر قرآن کا درس دے رہا ہے. آپ نے اس بندے کو جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ قرآن کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ قرآن کا درس نہیں دیتا, یہ صرف بیان کر رہا ہے کہ مجھے جان لو میں فلاں کا بیٹا ہوں. آپ مسجد میں داخل ہوئے اور یہ بات آپ نے وہاں کی جو مسجد کے باہر جگہ تھی. جب آپ اندر داخل ہوئے, حالانکہ مشکات کے اندر حدیث ہے اتقوا من فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, کہ مومن کی فراست قلبی سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب ایک مومن کی شان یہ ہے تو مولا علی شیر خدا کی شان کیا ہوگی, جن کی محبت ہی ایمان کا مرکز بنی ہے. آپ اندر داخل ہوئے, اس بندے کو پوچھا اَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخ فِي الْقُرْآنِ, اور نوجوان یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیتیں ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہیں؟ اس نے کہا لا اعرف, میں نہیں جانتا. کیا کہا؟ دے کیا رہا تھا؟ قرآن کا درس دے رہا تھا. لیکن شیر خدا نے پوچھا جو باب علم ہے, انہوں نے پوچھا تو جانتا ہے کہ قرآن میں ناسخ آیتیں کون سی ہیں, منسوخ آیتیں کون سی ہیں؟
اس نے ٹکا سا جواب دیا لا اعرف، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں۔ تو کیا آپ نے تھپکی دی کہ چلو ٹھیک ہے مسلمان تو ہے؟ جیسے ہمارے وزیر کہتے تھے اور پھر جوتے کھا کر پھر گئے گزرے کہ میں جی مفتی منیب الرحمان اور خادم حسین رضوی سے اچھی تفسیر کر لیتا ہوں، کیا مجھے حق نہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، اصول تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی کو عربی زبان پر مہارت حاصل نہ ہو، علوم قرآن نہ جانتا ہو، اصول فقہ نہ جانتا ہو، حدیث کا علم اس کے پاس نہ ہو، صحابہ کرام کے اقوال کی خبر نہ ہو، اس کو جب تک اسرائیلی روایات کا فرق اس کو علم نہ ہو، شان نزول نہ جانتا ہو، جب تک ناسخ منسوخ نہ جانتا ہو اور وہ طریق نہ جانتا ہو، سیاق و سباق کا علم نہ ہو، اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ کیسے اٹھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ اس نے کہا دے قرآن کا درس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیتیں ناسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں؟ ڈھیلے سے منہ سے کہتا لا عارف، تو آپ نے اس کو شاباش تو نہیں دی کہ لگے رہو؟ نہیں، آپ نے فخرج من مسجدنا ولا تذکر فیہ ابدا، فرمایا ہماری مسجد سے اٹھ کے دفع ہو جاؤ، آج کے بعد ہماری مسجد میں تم نے قرآن کا درس نہیں دینا۔ ہم غلام ہیں مولا علی شیر خدا کے، غیرت بھی وہ رکھے، اسٹیج پہ جو چوڑا چمار آ کر جو مرضی بات کر دے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ مجھے پکا یقین ہے انہوں نے اس مجلس میں اس لیے بات نہیں کی ہوگی کہ ایسے رافضی ٹکڑوں پہ پلنے والے رافضی فکر کے لوگ یہ صرف خطیب نہیں ہوتے، منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، بدتمیز بھی ہوتے ہیں، بے حیا بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ عالم کی قدر کرتا ہے، برے الفاظ سے عالم سے اختلاف بھی ہو جائے کبھی برے لفظوں سے اس کو پکارتا نہیں، لیکن یہ دکاندار، یہ فنکار، یہ سٹیجوں پر قابض ہو گئے، قائد اعظم جیسی بڑی بڑی ٹوپیاں پہن لی، اپنی بڑی بڑی دستاریں رکھ لی، رنگ برنگی ٹوپیاں پہنی، 4 واسکٹیں خرید لی سوٹ کے ساتھ، اور ان کی آکڑ دیکھیں، اور پھر یہ علماء کو کچھ سمجھتے نہیں، اور اپنے بکواس پر، اپنی جہالت پر پھر علماء کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی گرفت کریں تو ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، فرمایا پہلی ذمہ داری علماء حق کی یہ ہے کہ وہ غالیوں کی نفی کریں، وہ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں گرفت کریں ان کی۔ اور محرم شریف میں غلو کا کاروبار بڑے عروج پہ ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے ان کے ذاکرین اگر اہل بیت کی شان میں غلو کر کے ان کے عقیدہ ایمان خراب کریں، ان کو تو وہ لاکھوں روپے دے کر تعمیر کریں، اور ہمارے علماء اسی غلو کی نفی کریں اور چمکتا ہوا اجلا ہوا عقیدہ اگر امت کے سامنے پیش کریں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو علم ہی کوئی نہیں۔ ایک اور بات سن لیں، آج کل جہلم میں بھی ایک فتنہ ہے، علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ مرزا محمد علی انجینئر کیا وہ عالم ہے؟ کسی ادارے سے پڑھا ہے؟ فارغ التحصیل ہے؟ کون سا عالم ہے مستند یا ان سے چھوٹے درجے کا کوئی عالم جس کو علماء سے شغف ہے یا مدارس کے ساتھ رغبت ہے یا تعلق ہے؟ آج تک کسی سمجھدار بندے نے اس کی تائید کی ہے؟ کسی کے علم کے مستند ہونے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے وقت کے اہل علم اس کے علم کی تصدیق کریں۔ آج تک محمد علی انجینئر کے علم کی تصدیق کسی عالم نے نہیں کی۔ اس کو ماننے والے اور اس کے فالورز کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ ٹین ایج کے چھتونگڑے نوجوان نسل جنہوں نے اپنے علماء کو وقت نہیں دیا تھا، اس کا ایک کلپ سنا اور اس کی بد زبانی، اس کی بد کلامی اور بے ادب، بے حیا اور بدتمیز انداز میں اس نے گفتگو کی، اور ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو گئے۔ اور یہ گھر بیٹھے ہی ڈرائنگ روم میں موبائل چلا رہے تھے، فیصلہ کر لیا کہ ہمارے علماء تو ہمیں بتاتے ہی کچھ نہیں، حالت یہ ہے کہ کبھی جمعے پہ وقت پہ نہیں آئے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
تو پھر آپ کا ایمان اس لیے خراب ہو رہا ہے، آپ نے کبھی دین سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جنہوں نے دین سمجھا ہے وہ چاہے غامدی ہو، مرزا انجینئر ہو، کوئی دین سمجھنے والا ان پکھنڈ بازوں کی اور شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازیوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ میں چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں صرف اب اگلے جو الفاظ ہیں حدیث کے ان کا صرف ترجمہ سماعت فرما لے۔ سرکار نے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین۔ عالم کی ذمہ داری یہ بھی ہے جہاں وہ غلوف کرنے والوں کی نفی کرتا ہے وہاں وہ باطل پرستوں کی چوری بھی پکڑتا ہے۔ باطل بندے چوری کرتے ہیں، جیسے مرزا غلام قادیانی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آیات پر اس نے چوری کرنے کی جسارت کی، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے، علماء حق جب تک زندہ ہیں اس فتنے کے منہ پر کالک ملی جاتی رہے گی۔ یہ جو اس وقت ساری امت اور قوم کھڑی ہو گئی نا پاکستان کی، اس لیے کھڑی ہوئی کہ علماء نے ان کو اٹھایا ہے اور بیدار کیا ہے۔ جو باطل پرست ہیں ان کے باطل پرستی کی جو ہیرا پھیری اور چوری ہے، علماء حق اس کی نفی کر دیں گے۔ اس کے بعد وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگ جو اپنی طرف سے مفہوم گھڑیں گے نا، اس مفہوم کی بھی نفی کر کے صحیح مفہوم امت کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ پہلے چونکہ میرا موضوع اور تھا تو میں حالات و واقعات کے پیش نظر اس موضوع کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ چونکہ قبلہ حافظ زبیر صاحب زیدہ مجدہ آپ جو درد دل بیان کر رہے تھے، میں نے سمجھا کہ اگر میں دوسرا موضوع چھیڑوں گا تو پھر یہ دو طرفہ ان کا نظریہ ہو جائے گا اور فکر بکھر جائے گی، لیکن میں نے انہی کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ میرا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا، آپ کے دلوں میں اتار کر آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ انہیں قبول فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے اور آپ کے سروں پہ اللہ علماء حق کا سایہ دراز رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔